اصل تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس کی پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جس دن نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور پیغمبری کی ذمہ داری دی گئی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور داعی الی اللہ بنا کر، اور ساتھ کے ساتھ داعی گر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کو دعوت دینی بھی ہے اور دعوت دینے والے بنتے چلے جائیں قیامت تک، آپ کی ذمہ داری۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں پر اپنی دعوت پیش کی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری دولت، نہ تمہاری عورت، نہ تمہاری سرداری، مجھے کام کرنے دو، ایک ذمہ داری دی ہے، لیکن گھر کے لوگوں نے مخالفت کی، چاچا چچی رشتہ دار خاندان پورا، اور صرف مخالفت نہیں کی کہ سنو مت مانو مت، بلکہ اس راستے میں جتنی جو جس طرح کی رکاوٹ کھڑی کر سکتا تھا۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ ناگواریوں کے راستے سے چلتا ہے، بڑے بڑے امتحانات آزمائشیں، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے کڑا امتحان وہ نبیوں اور پیغمبروں کا۔ اس لیے فرمایا اوذیت فی اللہ، اللہ کی نسبت پر جتنا مجھ کو ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا، لیکن یہ طے ہے کہ جتنا چاہے، لیکن حق ابھر کر آتا ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ اس لیے ہم کو تو دعائیں بھی سکھائی، اللہ سے مانگو کہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، پروردگار حق کیا ہے وہ ہم کو سمجھا دے، ہم کو دکھا دے، ہمارے دل دماغ میں اس کو اتار دے، اور پھر ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرما کہ ہم اسی حق کے راستے پر چلیں۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، جھوٹ باطل ناحق کیا ہے وہ ہم کو سمجھا بھی دے، دکھا بھی دے، اور اس سے ہمیں بچا بھی دے۔ ہمیں دعائیں سکھائی ہے، اور چونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ جب اللہ سے حق مانگیں گے، صحیح راستہ مانگیں گے، اس کی توفیق مانگیں گے، اس کے لیے مدد چاہیں گے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب دو چیزیں سامنے ہوتی ہے، اچھی اور بری، صحیح اور غلط، دو راستے ہیں، سیدھا صاف ستھرا راستہ، اور دوسرا کانٹے کیچڑ پتھر طرح طرح کی رکاوٹیں، تو ہر آدمی کی فطرت ہے کہ ہر آدمی صحیح راستے پر چلنا پسند کرتا ہے، صحیح راستہ چلتا ہے۔ ہاں، جب تک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، جب تک صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یوں کہ یہ بہت ویسی بات کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، جیسے پیشین گوئیوں میں خود فرمایا ہے حضور نے، ایک وقت آئے گا جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، کھرے کو کھوٹا کھوٹے کو کھرا، دیانت دار دیندار امانت دار اس کو خائن کہیں گے، اور انتہائی خیانت کرنے والا جو اس کو اچھا کہیں گے، امانت دار کہیں گے۔ پیشن گوئیوں میں ہے، حدیثوں میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سنبھل کے چلنے کا زمانہ ہے کہ مقصد سامنے ہو، اور یہ طے ہے کہ ایک دنیا اور دنیا کے جتنے سامان ہیں، اور ایک دنیا نہیں، ایسی دسیوں دنیا، بیسیوں حکومتیں، بڑے بڑے عہدے، وزارتیں اور کرسیاں، کارخانے اور فیکٹریاں، سونے چاندی کے ڈھیر، کہ ان میں کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کھانے کو لقمہ نہ ہو، پہننے کو چتھڑا نہ ہو، سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو، سردی گرمی سے بچنے کا سامان نہ ہو۔ اللہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، سب کچھ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، نراکار ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک لہ، لا ند لہ ولا ضد لہ۔ یہ اگر اندر اتر گیا ہے تو جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، کھانے کو لقمہ نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے راستہ بتایا، مقصد بتایا کہ مقصد تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، وکیلوں کے لیے، صدروں وزیروں کے لیے، عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، جو جس شعبے میں ہے،
ہر ایک کی زندگی کا مقصد کہ تم جہاں ہو تمہیں وہاں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ تمہاری راتیں ہوں، تمہارے دن ہوں، ہفتے، مہینے، سال ہوں، عمر پوری، کہ اس پوری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا. اور کہہ دیا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گئے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ کہی ہے، واہن لامر المؤمن ان اصابت سراء شکر وان اصابت ضراء صبر. بھئی ایمان والے کے لیے تو بڑی واہ واہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے حالات خوشگوار ہیں، اچھے ہیں، کاروبار بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، صحت بھی ہے، اور سارے بہت امن و امان ہے، ہر طرح سے جان کی، مال کی، اولاد کی، ہر چیز کی حفاظت کے سامان بھی ہیں، اور وہ ان نعمتوں پر شکر گزار ہے. اسی لیے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو بہت ساری جہالت میں اور شرک کی زندگی میں تھے. اسلام و ایمان سے پہلے جانتے نہیں تھے، نہ نعمت کو جانتے تھے، نہ نعمت دینے والے کو جانتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ جو تمہاری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں اس پر تم مر رہے ہو اور کٹ رہے ہو اور لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیاں کھینچ رہے ہو، اس کی تو حیثیت مچھر کے پر کے برابر. اور اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اس قدرت کے ساتھ رحم بھی، کرم بھی، فضل بھی، عطا بھی، خزانے بھی. جب اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی قدرت سمجھائی کہ دیکھو تو صحیح اب تک دنیا میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ تسلیم سے لے کر اب تک کتنے انسان آئے، ہر انسان کو سر سے پیر تک کے جو آزادی ہے، ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کی اولاد، سب کی شکلیں، ناک، ہاتھ، پیر، آوازیں، کہ وہ اللہ ایسے اس کے خزانے ہیں کہ اس کے خزانوں کو کوئی انتہا نہیں ہے. اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی جان، مال، صلاحیت کو ایسے لگاؤ کہ تمہارا سیدھا اللہ کے خزانوں سے کنیکشن ہو جائے. اب جیسے پانی پورے شہر میں اس کی ٹنکی کہاں ہے اور کتنا پانی ہے، لیکن نلوں کے راستے سے کچن میں بھی، مطبخ میں بھی، بیت الخلاء میں بھی، حمام، ہر جگہ، کمرے میں، اوپر کے کمرے میں، نیچے کے کمرے میں پائپ لائن ہے اور پانی آ رہا ہے. بچہ کھول دے تو اور بڑا کھولے تو، عورت کھولے تو اور مرد کھولے تو، کہ کنیکشن وہاں سے ہے جہاں پانی کا خزانہ. اس لیے بتلایا کہ اگر نمازوں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کے حکموں پر چلنے کے ذریعے کہ اللہ کی ذات لا نہایت کے لا نہایت خزانوں سے جو کنیکشن ہوگا وہ کوٹھیوں، بنگلوں، دولتوں اور حکومتوں سے نہیں، دلوں کا یقین اور بدن سے نکلنے والے اعمال کہ وہ پائپ لائن ہے. اور پائپ لائنوں میں دیکھتے ہیں نا، آدھے انچ کی، پاؤ انچ کی، 1.5 انچ کی، 2 انچ کی، اور وہ بڑی بڑی پائپیں جو شہروں میں کھولی فٹ کی جاتی ہے، یہ اتنی بڑی ہوتی ہے قد آدم آدمی پورا کھڑا ہو سکتا ہے اس میں. اس پائپ کے راستے سے پھر چھوٹی چھوٹی راستے، کیونکہ سب سے بڑی پائپ اللہ کی ذات لامتناہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی پائپ ایمان کی دعوت.